اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی مرفوعات میں. کس میں چل رہی تھی؟ مرفوعات میں. مرفوعات میں ہم نے فاعل پڑھ لیا، نائب فاعل پڑھ لیا، مبتدا اور یا. اب آ جائیں گے الدرس الرابع عشرہ، یعنی 14واں درس. اسم النواسخ و خبرها. نواسخ کا اسم. نواسخ کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ یہ حروف جو ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں، یہ اسما جو ہیں، یعنی یہ حروف کیا کرتے ہیں مولانا؟ اعراب میں تبدیلی واقع کر دیتے ہیں. صحیح ہے نا؟ جو ان کا اعراب ہوتا ہے اس اعراب سے جدا اعراب کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناسخ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یاتی فی اربعۃ مباحث. کیا پڑھیں گے مولانا؟ یاتی فی اربعۃ مباحث. مباحث ہم نے کیوں پڑھا؟ غیر منصرف کی علامت کیا ہے اس میں؟ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ دوسرے غیر منصرف کیوں غیر منصرف ہو بتانا ہے. آقا یہ جو عدد ہے اس کی وجہ سے عدد. محمد علی حسین صاحب کچھ یاد ہے آپ کو؟ جی یہ آواز آ رہی ہے؟ جمع تکسیر بھی ہے. مفاعیل کے وزن پر ہے. اس لیے کہ جمع ہے. پہلی بات کیا ہے؟ جمع ہے. اور جمع ہے اور جمع تکسیر ہے، اور الف جمع کے بعد دو حرف متحرک ہیں. یاد آ رہا ہے آپ کو؟ جو جمع ہوتا ہے جمع منتہل جموع. صحیح ہے. جو ایک تو جمع ہونا اور اس کا منتہل جموع ہونا، دو سبب یہ ہو گئے. یاد نہیں ہے کہ الف جمع کے بعد اگر 3 حرف ہوں تو بیچ والا ساکن ہو، جیسے مصابیح. غیر منصرف ہونے کے لیے اگر 2 حرف ہیں تو الف جمع کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ 2 حرف متحرک ہونا چاہیے، ورنہ فی اربعۃ مباحث ہونا تھا صحیح معنوں میں. اعراب جو عدد و معدود کا ہے، صحیح ہے، وہ کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہاں مجرور ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ لیکن مجرور نہ ہو کے کیا ہوا؟ یہ مفتوح. لیکن مجرور ہے، لیکن کس سے مجرور ہے؟ فتحے سے مجرور ہے، کیونکہ ممنوع من الصرف ہے. یاتی فی اربعۃ مباحث. صحیح ہے. 4 مبحث میں ہماری بات ہوگی. الاول، پہلا مولانا کہہ رہے ہیں خبر انا. کیا پڑھیں گے مولانا؟ خبر انا و اخواتها. صحیح ہے. خبر انا و اخواتها. اب یہاں پہ دیکھیں کہ کون کون سے ہیں مولانا؟ یہ وہیا، انہوں نے سیدھے کس سے شروع کیا ہے؟ کیوں شروع کیا انا سے؟ انا تو یہیں آ گیا نا. یہیں انا تو اوپر ہی کہہ دیا نا، انا و اخواتها. تو اب انا نہ بتا کے انہوں نے صرف و صرف کیا بتائیں؟ اس کی اخوات بتائیں. انا، کأنا، لیکن، لیتا، لعل. اب یہاں بات کر لیں، یہ تو آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ کے لیے. صحیح ہے.
کہ آخر ان میں ان کو کیا کہتے ہیں مولانا؟ ان و اخواتها، ان و اخواتها کیوں کہتے ہیں؟ یہ اپنے اسم کو نصب دے دیتی ہے اور اپنی خبر کو رفع. بات تو صحیح ہے. کیا یعنی شباہت اس کو میں دیکھیے ایک بار شاید میں نے کبھی بتایا بھی ہے لیکن پھر ایک بار یاد دلا دے رہا ہوں. سمجھ لیجئے اس کو. اس کا نام کیوں ہے؟ اس کا نام ہے بالفعل، وہ حروف جو فعل سے مشابہ شباہت رکھتے ہیں. کیسے انا ہے، انا یہ انا جو ہے کیا حرف ہے؟ ان اور نا. تشدید میں ایسے ہی ہے نا. انا ایک تو یہ کیا ہے؟ حروف مشبہ بالفعل مبنی علی الفتح ہے. کیا ہے؟ مبنی علی الفتح. فعل ماضی کیا ہے؟ فعل ماضی کیا ہے؟ مبنی علی الفتح ہے نا. دوسرا مولانا فعل ماضی کتنے حرف کا ہے؟ 3 حرف. 3 حرف. اس میں کتنے حرف ہیں؟ 3. لیتا میں کتنے حرف ہیں؟ لعل میں کتنے حرف ہیں؟ ہے نا. ماضی بھی کیسا ہوتا ہے؟ اسی طرح کا رہتا ہے نا. تو چونکہ یہ کس سے مشابہ رہتے ہیں؟ فعل سے. یہ مبنی ہوتے ہیں صحیح مبنی علی الفتح ہے. فعل ماضی بھی مبنی علی الفتح ہے. یہ 3 حرف یہ ہیں، 3 حرف یہ ہیں. تو یہ جو شباہت ان میں پائی جا رہی اسی لیے اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف مشبہ بالفعل. وہ حروف جو فعل سے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کیا شباہت ہے ان میں، اگر کوئی پوچھے یہ حروف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ مشبہ بالفعل کا ان کا نام ہے، تو نام کیوں ہے؟ شباہت کیا پائی جا رہی ہے؟ یہ مبنی علی الفتح ہے، فعل ماضی بھی مبنی علی الفتح. یہ 3 حرف ہیں ثلاثی ہیں، فعل ماضی بھی ثلاثی ہے. واضح؟ جی. آئیے دیکھیے کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الْحُرُوفُ، اور یہ حروف صحیح ہے. یہ حروف تدخل علی المبتدأ والخبر. کس پہ داخل ہوتا ہے؟ یہ مبتدا اور خبر پر. اور دوسرا مولانا اس میں فعل کے معنی بھی پائے جاتے ہیں. جیسے انا کس کے لیے آتا ہے؟ توکید کے لیے. کاننا کس کے لیے آتا ہے؟ تشبیہ کے لیے. لیکنہ کس کے لیے آتا ہے؟ استدراک کے لیے. لیتا تمنی کے لیے. لعل ترجی کے لیے. ہے نا. اور یہ معنی کس کے ہوتے ہیں؟ فعل کے معنی ہوتا ہے. کہ فعل کے اس میں معنی بھی پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کہہ رہے ہیں وَهَذِهِ الْحُرُوفُ، اور یہ حروف تدخل کیا ہوتا ہے؟ داخل ہوتا ہے. هذه الحروف تدخل، صحیح ہے. یہ حروف داخل ہوتے ہیں علی المبتدأ والخبر، صحیح ہے، مبتدا اور خبر پر. فتنصب المبتدا، کیا پڑھیں گے اس کو؟ فتنصب المبتدا، تو یہ نصب دیتا ہے مبتدا کو. وَيُسَمَّى اسْمًا لَهَا، اور یہ اس کا اسم کہلاتا ہے. وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، اور خبر کو رفع دیتا ہے.
وَيُسَمَّى خَبَرًا لَهَا، اور وہ اس کی خبر کہلاتا ہے. مثلا واضح کرنے کے لیے آپ کو ایک مثال بورڈ پہ بھی میں دے دوں. ہم نے کہا المسجد قریب، کیا ہوگا اس کا؟ قریب ہے. قریب. یہ دیکھیے مسجد پہ کیا آ رہا ہے؟ پیش. قریب پہ کیا آ رہا ہے؟ تنوین آ رہی ہے، ضمے والی تنوین ہے قریب. اب دیکھیے ان لگنے کے بعد کیا ہوگا؟ ان المسجد، کیا پڑھیں گے؟ ان المسجد قریب. کیا معنی ہوگا؟ بے شک مسجد قریب ہے. تو انہ نے کیا کیا؟ اس کے ضمے کو کس سے بدل دیا؟ اب یہ اس کا اعراب تھا المسجد مبتدا قریب خبر، لیکن اب یہاں ان حرف مشبہ بالفعل، المسجد اس میں ان منصوب، کیا بولیں گے؟ اس میں ان منصوب، قریب خبر ان مرفوع. واضح؟ جی. ہاں، ان کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب. اسی لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ. صحیح نا؟ ان اللہ وملائکتہ، صحیح. بے شک ملائکہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ، یصلون علی النبی. تو یہاں پہ دیکھیے انا اور انا، اسی لیے عام طور پر جو لوگ اعراب نہیں جانتے، صحیح سے اذان نہیں آتی رہتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. صحیح ہے کہ غلط ہے؟ انا کیا کرے گا؟ نصب دے گا. اشہد ان محمد رسول اللہ. صحیح ہے. تو اگر ہمیں غور نہ کریں، متوجہ نہ ہو، تو ہماری غلطی ہوگی. غلط تو غلط ہے، صحیح ہے چاہے وہ کہیں بھی ہو. اور ایسا نہیں کہ غلطی ہم اور آپ کرتے ہیں مولانا، نہ، جو بھی یعنی حتیٰ کہ عرب تک غلطی کر دیتے ہیں. ایسا کہ نہیں کرتے. مثلا وہ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو انا یذهب بول دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی لینگویج ہے. کیسے ہمارے یہاں والا جب گفتگو کرتا ہے اور جس کو اردو صحیح سے نہیں آتی ہے، تو مرد بھی بولتا ہے کہ میں اٹھی تھی، میں کھائی تھی. آئے سمجھ میں؟ کوئی عورت بھی بولنے لگے کہ میں جاؤں گا، میں کھاؤں گا، تو کیسا بھونڈا سا لگتا ہے. ویسے ہی عربی میں کہ اگر آپ کے اعراب کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس میں غلطی آپ کریں گے. یہاں تک کہ میں وہاں ایک معہد مامون تھا، معہد مامون. صحیح ہے. یہاں دیکھیے آپ کو شاید مل جائے، بڑا انسٹیٹیوٹ تھا وہ، بہت بڑا انسٹیٹیوٹ. مامون انسٹیٹیوٹ دمسکس سیریا. یہ دیکھیں، پتہ نہ وہی ہے کہ کون سا ہے. مرکز المامون الدولی الصفحۃ العامہ دمسکس. یہاں میں جاتا تھا. یس، مرکز المامون الدولی. اس میں ہماری ایک ٹیچر تھی. صحیح ہے. اس میں ایک ٹیچر تھی اور عرب تھی. عرب
وہ بتانے لگی کہ ایک ہمیں ایک اجنبی نے، اجنبی کہتے ہیں جو عربی نہ ہو چاہے وہ کسی ملک کا ہو، کہا اس نے ہمیں بتایا تھا کہ سین لگاتے ہیں فعل مضارع پہ تو کیا ہے مضارع قریب، فیوچر میں لگاتے ہیں تو مضارع بعید پہ دلالت کرتا ہے، کہا ہمیں نہیں معلوم تھا۔ صحیح، چونکہ ان کی لینگویج ہے، جیسے ہم سے اگر کوئی اردو کے قانون پوچھنے لگے تو ہم بتا دیں گے، چونکہ ہمیں گرامر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں عربی جب پڑھتے ہیں تو اس کی گرامر کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس لیے اس گرامر کے اعتبار سے ہم کیا ہوتے ہیں بہتر ہوتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْحُرُوفُ تَدْخُلُ عَلَى الْمُبْتَدَإِ وَالْخَبَرِ، یہ حروف داخل ہوتے ہیں کس پر؟ مبتدا اور خبر پر۔ فَتَنْصِبُ الْمُبْتَدَا، تو کیا دیتے ہیں مبتدا کو نصب دیتے ہیں، نصب سمجھ میں آ رہا ہے نا، فتحہ دیتے ہیں۔ وَيُسَمَّى اسْمًا لَهَا، اور یہ اس کا اسم کہلاتا ہے۔ وَتَرْفَعُ الْخَبَرَ، اور خبر پر کیا دیتے ہیں رفع دیتے ہیں۔ وَيُسَمَّى خَبَرًا لَهَا، صحیح ہے، اور اس کی خبر کہلاتا ہے۔ فَالْخَبَرُ هُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، تو جو خبر ہوگی وہ کیا ہوگی مسند ہوگی۔ کیسے مسند و مسند الیہ ہوتا ہے نا، تو خبر کیا ہو جاتی ہے مسند ہو جاتی ہے، صحیح ہے۔ نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ کا یہ قول ان اللہ واسع علیم، تو ان اللہ، اللہ ان کا کیا ہے اسم ہے، واسع ان کی خبر ہے اور موصوف ہے، علیم کیا ہے اس کی صفت، تو ہم کیا کہیں گے اللہ مسند الیہ ہے اور واسع کیا ہے مسند۔ وَحُكْمُهُ فِي كَوْنِهِ مُفْرَدًا أَوْ جُمْلَةً مَعْرِفَةً أَوْ نَكِرَةً كَحُكْمِ خَبَرِ الْمُبْتَدَا، کہہ رہے ہیں اور اس کا حکم کہ مفرد ہوگا یا جملہ، معرفہ ہوگی یا نکرہ، بالکل وہی حکم ہے جو خبر کا مبتدا کے لیے حکم تھا، صحیح ہے۔ جو اس سے پہلے ہم نے مبتدا خبر کی بحث پڑھی، اس میں جو کچھ ہم نے خبر کے احکام پڑھے وہی خبر کے احکام یہاں پہ آئیں گے۔ ثم اعلم انه لا يجوز تقديمه على اسمها الا اذا كان ظرفا نحو قوله تعالى۔ ہاں اب ایک بات کیا آ رہی ہے، ایک چیز انہوں نے اس میں وضاحت کی، کہہ رہے ہیں کیا کہا انہوں نے، ثم اعلم، پھر جان لو، انه لا يجوز تقدیمه، صحیح ہے، علی اسمها، تقدیمه یعنی تقدیم الخبر، کس کو مقدم کرنا، خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، علی اسمها اس کے اسم پر، الا اذا كان ظرفا، سوائے یہ کہ کیا ہو ظرف ہو، جیسے ہم نے کہا ان مع اليسر مع العسر یسرا، ہے نا، ان مع العسر یسرا، اب یہاں پہ یسرا کیا ہے مولانا، اس میں انا کیا ہے، اس میں انا، اور مع العسر کیا ہے خبر انا محلہ مرفوع، خبر کیا ہوگی محلہ مرفوع ہوگی، سمجھ میں، ان مع العسر یسرا، ورنہ ہونا چاہیے تھا ان یسرا مع العسر، صحیح ہے، بے شک آسانی ہے مشکل کے ساتھ، لیکن یہاں کیا ہوا ظرف ہے تو ظرف کیا ہو گیا مقدم، ایسی صورت میں خبر کو اسم سے پہلے لایا جا سکتا ہے، یا ثم انا الینا ایابہم، ثم انا الینا ایابہم، ایابہم، تو ایاب کیا ہے مولانا، انا کا
اس میں انا ہے، یہ دکھ رہا ہے یا با منصوب ہے کہ نہیں ہے؟ با منصوب ہے، ان کا اسم ہے، الینا کیا ہوگا؟ خبر، صحیح ہے، مقدم الینا، الی حرف جر، نا کیا ہو جائے گا؟ مجرور، مبنی ہے نا، محلن کیا کہیں گے اس کو؟ مرفوع، خبر ہے کیا ہوگی؟ مرفوع رہے گی۔ کچھ آیا سمجھ میں روبینہ؟ یعنی انا کے اسم سے پہلے لایا جا سکتا ہے ایک صورت میں جب وہ ظرف یعنی جار مجرور ہو، مضاف مضاف الیہ ہو، اور پھر اعراب اس طرح سے ہوگا۔ آئیے دیکھ لیتے ہیں ذرا اس کو۔ کہہ رہے ہیں ثم اعلم، ثم اعلم پھر جان لو، صحیح ہے، انہ لا یجوز کہ جائز نہیں ہے، تقدیمہ یعنی تقدیم الخبر، علی اسمہا یعنی اسم انا، صحیح ہے، انا کے اسم پر اس کی خبر کو مقدم کرنا جائز نہیں ہے، الا اذا کان ظرفان، سوائے اس کے کہ ظرف ہو، نحو قولہ تعالی، اس جیسے کہ خداوند عالم کا قول ان مع العسر یسرا، تو یہاں جو یسرا آ رہا ہے، یسرا ان کا اسم ہے، منصوب ہے، اور مع العسر خبر ہے ان کی، محلان مرفوع ہے۔ ان الینا ایابہم، یہ بھی شرح کر دی، ایاب کیا ہے مولانا؟ ایاب منصوب ہے نا، ایابا پہ کیا آ رہا ہے؟ فتح آ رہا ہے، ان کا اسم ہے یہ، اور الینا کیا ہے؟ خبر، محلن مرفوع ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، تو حساب کیا ہے؟ ان کا اسم ہے جو بعد میں آ رہا ہے، علینا کیا ہے؟ خبر مقدم، علینا علی حرف جر ہے، نا کیا ہے؟ مجرور، صحیح، محلن مرفوع ہے کیونکہ خبر ہے ان کی، لمجال التوسع فی الظروف، کیوں مولانا جائز ہے؟ اس لیے کہ ظروف میں وسعت پائی جاتی ہے۔ واضح؟ اتنی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ جی ہاں، ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی کوئی مشکل ہو تو بتائیے گا، مثالوں کو سمجھ لیجئے گا، اعراب کو سمجھ لیجئے گا، اعراب کا سمجھنا ضروری ہے، کہیں اگر کچھ مسنگ ہو رہی ہو تو ایک مرتبہ ویڈیو کو دیکھ لیجئے گا، پھر بھی نہیں سمجھ میں آئے تو کل پھر ہم زندہ سلامت رہے تو آپ کے سامنے ہوں گے، والحمدللہ رب العالمین۔